كان عبدا شكورا. الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سقالة وسقالة القلب ذكر الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی یہ مجلس آج کے معمول کے مطابق ماہانہ ذکر کی مجلس ہے، جس کے عمل میں کچھ ترتیب بدلی گئی ہے۔ ذکر کیا چیز ہے اور ہمارا اس کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، اسی سلسلے میں کچھ مختصر گزارش آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ذکر کے معنی ہے یاد رکھنا اور یاد کرنا۔ یاد رکھنا اپنے دل سے اور اپنے عمل سے ہے، اور یاد کرنا اپنی زبان سے، جس کو عام طور پر ذکر کہا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے تمام ایمان والوں کو مخاطب کر کے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کو یاد کرو، ذکرن کثیرا، خوب یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ تمام عبادتوں کے لیے شریعت میں نصاب، مقدار اور اوقات متعین کیے گئے۔ نماز دن رات میں 5 مرتبہ فرض ہے، اس کے اوقات بھی متعین ہیں، اول و آخر، اس کی رکعتیں بھی متعین ہیں۔ دوسری عبادت روزہ ہے، جو سال میں 1 مہینے کے لیے آتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے۔ حج زندگی میں 1 بار فرض ہے، جس کی ادائیگی کے 5 ایام ہیں، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، یا 8 کو بھی شامل کر لیجیے یوم الترویہ کو۔ زکوٰۃ صاحب نصاب سال میں 1 مرتبہ ادا کرتا ہے۔ لیکن ذکر اللہ کی وہ عبادت ہے کہ جس کا کوئی نصاب متعین نہیں کیا گیا، کوئی مقدار متعین نہیں کی گئی، کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو خوب یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ اور کثرت کی مقدار کیا ہے؟ اپنا دل گواہی دینے لگے کہ اب یہ ذکر کثرت کے دائرے میں آ گیا، اس کے احاطے میں آ گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذکر اللہ حتی یقال مجنون، اللہ کا اتنا نام لو، اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے۔ جیسے عاشق اپنے محبوب کا نام لیتا ہے اور اسی کی رٹ لگائے رہتا ہے، اسی طریقے سے بندہ بس اللہ کا نام لیتا رہے، بہانے بہانے اس کا نام لیتا رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس ہمہ وقت کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے، اور اسی ضمن میں آپ سے کو میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ذکر کے ہمارے ذمے کتنے کام ہیں، اس کی کیا ترتیب ہے۔
جو لوگ بزرگوں سے وابستہ ہیں ان کی طرف سے ان کو کچھ معمولات ملے ہوئے ہیں، صبح و شام کے تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ ہے یا کلمہ طیبہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، چوتھا کلمہ ہے یا اور جو بھی ذکر ہے، ایک تو اس کو پابندی کے ساتھ اپنے اپنے وقت پر استقامت سے ادا کرتے رہیں، اس میں غفلت نہ ہو۔ یہ روح کی غذا ہے، جس طرح آدمی صبح و شام غذا استعمال کرتا ہے جسم کے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے، جسم کو تندرست رکھنے کے لیے، اسی طریقے سے اللہ کا نام، اللہ کا ذکر یہ روح کی غذا ہے۔ دوسرا ذکر ہے جس کا تذکرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ۔ ہمارے استاد گرامی حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی ہے، انہوں نے اس حدیث پاک کی جو تشریح فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ ہم بھی ہم وقت اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ یہاں تمام اوقات سے مراد یہ ہے کہ جتنے حالات انسان کے اوپر آتے ہیں، ہر موقع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی ذکر تھا۔ مثال کے طور پر آپ صبح سو کر اٹھے، اٹھتے ہی آپ کو الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور کی دعا پڑھی، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آخر تک اس کی تلاوت کرنی ہے۔ استنجا کر کے لیے چلے، باہر رک کر آپ کو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنا ہے۔ اندر گئے، فارغ ہو کر باہر نکلے، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، آپ نے دعا پڑھی۔ وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وضو کیا۔ درمیان کی مستحب دعائیں اگر یاد ہو ان کو پڑھتے رہے۔ ان سے فارغ ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، آپ نے دعا پڑھی۔ ابھی صرف بیدار ہوئے، استنجا وضو کیا، 6-7 مرتبہ اللہ کا نام لے لیا آپ نے۔ ہر عمل کے وقت اللہ کا نام، اللہ کا ذکر۔ مسجد کے لیے روانہ ہوئے، مسجد کے دروازے پر پہنچے، آپ نے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد میں داخل ہو گئے۔ مسجد میں گئے، آپ مسجد میں پورا وقت آپ کا اللہ کی یاد ہی میں گزرے گا۔ آپ نے سنت ادا کی، جو وقت آپ کو نماز کے پہلے فارغ ملا اس پہ بیٹھ کر تسبیح پڑھتے رہے یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ جماعت سے نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر ذکر ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور جو اوراد ہیں آپ کو ان کو آپ نے پورا کیا۔ مسجد سے نکلے، باہر قدم نکالا آپ نے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک اللہم افتح علی ابواب رزقک، جو بھی دعا چاہیں آپ پڑھیں۔ ہر قدم پر دعا ہے، یہ سب اللہ کا نام ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کا مطلب صرف اللہ 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 کرنا نہیں ہے، صرف تسبیح پڑھنا نہیں، بلکہ اللہ کو یاد کرنا اور ہر حال کے مطابق اس کی نعمت کا تذکرہ کرنا اور اسے سوال کرنا۔ ان دعاؤں کو آپ دیکھیں، مسنون مقبول دعاؤں کے اندر تمام دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں، ان کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ہر ذکر، ہر دعا اپنے موقع کے اعتبار سے یا تو کسی نعمت کا شکر ہے، یا کسی چیز کا سوال ہے، یا کسی مصیبت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ 3 چیزیں ان کے اندر، سب اللہ کا ذکر ہے۔ یہ میں نے بطور مثال آپ کے سامنے ذکر کیا، ابھی سارا کام باقی ہے۔ آپ کھانے کے لیے بیٹھیں گے، اس کی دعا پڑھیں گے، کھانے کے درمیان میں الحمدللہ کہیں گے۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ جو ایک لقمہ کھائے تو الحمدللہ کہے، ایک گھونٹ لے تو الحمدللہ کہے۔ حسن حسین میں روایت ہے۔ کھانے سے فارغ ہو گئے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، دعا پڑھی آپ نے۔
اور دسترخوان اٹھا اس کے موقع کی جو دعا ہے اس دعا کو آپ نے پڑھا. اسی طریقے سے جتنے اوقات ہیں جتنے کام چھینک آئی تو الحمدللہ جواب میں یرحمک اللہ. کسی نے کوئی احسان کیا تو جزاکم اللہ. کوئی غم کی خبر سنی تو انا للہ و انا الیہ راجعون. خوشی کی خبر سنی تو الحمدللہ رب العالمین. یہ تمام کے تمام اللہ کے نام ہے, اللہ کا ذکر ہے. تو یہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ, علمی زبان میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ احیان متواردہ, جگہ بعد دیگرے جتنے حالات آتے تھے, جن چیزوں کا وقت آتا تھا, کھانے کا وقت ہے تو کھانے کی دعا, سونے کا وقت ہے تو سونے کی دعا. اسی درمیان میں آپ کو اپنے اوراد بھی پورے کرنے, وظائف بھی پورے کرنے, تلاوت بھی کرنی, وہ مستقل ذکر ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو. گھر والوں کو سلام کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ کا نام, اللہ کا ذکر ہے. دروازہ بند کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر, دروازہ کھولو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر. آپ دکان پہ گئے, کارخانے میں گئے, بسم اللہ پڑھ کر قدم داخل کیا, بسم اللہ پڑھ کر دروازہ کھولا. ہر جگہ اللہ کا نام رکھتا چلا گیا. تجارت میں برکت ہوگی, کام میں بھی برکت ہوگی. اسی طرح جب آپ رات کو سونے کے لیے گئے تو اس کے درمیان میں جتنے اوقات ہیں جتنے کام ہیں سب سے آپ فارغ ہو چکے ہیں. اپنے اپنے موقع کے ذکر کو آپ نے انجام دیا. اس کے بعد سونے کے لیے گئے, اس وقت کی بھی دعا ہے مستقل. ادعیہ ہیں اس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے, اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت باسمک ربی وضعت ذنبی وبک ارفعها فإن امسکت نفسی فاغفر لها وارحمها وإن ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. اتنی لمبی دعا یاد نہیں تو کم سے کم اللہ بسمک اموت واحیا, یہ تو ہر ایک کو یاد ہے کہ اللہ تیرا نام لے کر سونے, مرنے جا رہا ہوں, تیرا نام لے کر پھر میں اٹھوں گا, زندہ ہوں گا. یہی اس کو جوڑ دیجیے آخر سے. سونے سے پہلے کیا کہا, اللہم بسمک اموت واحیا, کہ اللہ تیرے نام پر میں مرنے جا رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے دوبارہ زندہ ہوں گا. اور جب سو کر اٹھے تو کیا کہا, الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی, اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی. یہ زندگی ظاہری میں ملی ہے. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, مسلم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت, کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے, ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے. اللہ کا نام لینے والے زندہ ہیں اور اللہ کا نام نہ لینے والے مردہ ہیں. تو اللہ کا نام لے کر سوئے اور اللہ کا نام لے کر اٹھے تو ہم کو روحانی حیات بھی حاصل ہے اور نئی زندگی بھی ملی. یہ وہ ذکر ہے کہ جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یذکر اللہ فی کل احیانہ. اس کے لیے ہمیں دو کام کرنا ہے. ایک تو یہ کہ تمام مسنون دعاؤں کو سیکھیں, جاننے کی کوشش کریں کس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے, کون سا ذکر کرتے تھے. کھانے کے وقت کی دعا, استنجا کی دعا, مسجد میں جانے آنے کی دعا, مختلف حالات جو طاری ہوتے ہیں, کبھی غم کی خبر, کبھی خوشی کے حالات, کبھی صبر, کبھی شکر, ہر موقع کے اذکار کو یاد کریں. دوسرے یہ کہ موقع پر اس کو یاد کر کے عمل میں لے آئیں. بہت سی چیزیں ہم جانتے ہیں لیکن غافل رہتے ہیں. مسجد میں داخل ہونے کی دعا سب کو معلوم ہے, لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو داخل ہوتے ہوئے اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ دائنا قدم رکھ کر اندر جائیں گے اور دعا پڑھ کر جائیں گے. استنجا خانے میں جانے کی دعا کون نہیں جانتا. مطلب یہ کم سے کم کچھ دینداری کا ماحول اور مزاج رکھنے والے تو جانتے ہی ہیں. لیکن کیا ہر مرتبہ اندر جاتے وقت دعا پڑھتے ہیں؟ کیا ہر مرتبہ نکلنے کے بعد دعا پڑھتے ہیں؟ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہمیشہ الحمدللہ ہماری زبان پہ آتا ہے. یعنی ایک جاننا, سیکھنا
اور دوسرے اس کے وقت میں، اس کے موقع پر اس کو یاد کر کے اس پر عمل کرنا۔ یہ دو چیز ہو گئی، ایک اپنے معمولات کو پورا کرنا جو متعین اوقات کے معمولات ہیں، دوسرے ہر موقع کی مسنون دعا کا اہتمام کرنا، اور تیسری چیز ہے ہم وقت اللہ کو یاد رکھنا اور زبان سے اس کا ذکر کرنا۔ کچھ نہیں، اللہ 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 اللہ۔ یہ ہمارے اکابر کے یہاں جو پاس الفاظ کا طریقہ جاری ہے کہ سانس کے ذریعے اللہ کا نام لو، سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو ہو، یہ اسی کی مشق ہے کہ غفلت نہ ہونے پائے، ہر سانس کے اندر اللہ کا نام ہو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کئی سوالات کیے، آخر میں اس نے پوچھا کہ ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رد بذکر اللہ، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تم دنیا کی اس حال میں رخصت ہو کہ تمہاری زبان اللہ کے نام سے تر ہو۔ اللہ کے نام سے تر ہو، یہ عجیب تعبیر ہے۔ زبان سے تری کبھی جدا نہیں ہوتی، ہمیشہ زبان تر ہوتی ہے۔ جس وقت میں آدمی اپنی زبان کو خشک محسوس کرتا ہے اس وقت بھی تر رہتی ہے، اس لیے کہ اگر بالکل سوکھ جائے تو پھر سانس بند ہو جائے گی، آدمی مر جائے گا۔ یہ تری ہی ہے جو اس کو باقی رکھے ہوئے۔ تو جس طریقے سے تری زبان سے جدا نہیں ہوتی، اللہ کا نام بھی جدا نہ ہو۔ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، بس اپنے زبان سے کوئی کام نہیں لے رہے تو اللہ کی یاد میں لگائیے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے کہ زبان تو بولنے کی مشین ہے، اس کے لیے خاموش رہنا بہت مشکل ہے، اس لیے اس کو غلط باتوں سے بچانے کے لیے، غلط گفتگو سے بچانے کے لیے، ایسی باتوں سے بچانے کے لیے کہ جن پر پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں، سب سے بہتر طریقہ یہ اس کو خالی مت چھوڑو، کسی نہ کسی ذکر میں لگے رہو، جو معمول کے وظائف ان کو پورا کرنے کے علاوہ کلمہ طیبہ پڑھتے رہو بغیر گنتی کے۔ نہ وضو ضروری ہے، نہ تسبیح ہاتھ میں لینا ضروری ہے، نہ مصلی بچھا کے بیٹھنا ضروری ہے، نہ قبلہ رو رہنا ضروری ہے، اپنا کام کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ورد ہو رہا ہے، درود شریف پڑھ رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، معمول کے وظائف کے علاوہ کثرت کے ساتھ۔ ابھی میں نے آپ کو بیان آپ سامنے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کثرت سے ذکر کرو، کثرت کی کوئی مقدار نہیں ہوتی۔ تو آج یہ آپ کو یاد دہانی کرانی ہے۔ تو یہ تو ہوا زبان کا ذکر، اور دل میں اللہ کو یاد رکھنا کیا ہے؟ اس کی نعمتوں کے بارے میں سوچیں، اس کے احسانات کے بارے میں سوچیں کہ صبح سے شام تک کتنی اس کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، اور پھر جب دل میں کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو تو فوراً اللہ یاد آتا ہے، اور اگر غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھیں تو اللہ کو یاد کرے اور فوراً استغفار کرے۔ یہ یاد رکھنا ہوا۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے حال سے واقف ہے، ہمارے ہر خیال سے بھی واقف ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ نگاہوں کے خیانت کو بھی جانتے ہیں، دل کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ اگر اس بات کو مستحضر رکھیں گے دل و دماغ کے اندر، یاد رکھیں گے، پھر گناہ کا داعیہ پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہو بھی جائے گناہ تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے استغفار کر لیں۔ بس میں زیادہ بول نہیں پاتا اور لمبی گفتگو کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويجتنبون سخطه
اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من الرياء والنفاق، اللهم طهر أعيننا من الخيانة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ دین کی جو باتیں عرض کی گئی ہیں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا پاک نام لینے کی توفیق عطا فرما، اپنے دل اپنے نام کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے اللہ اپنی رضا و خوشنودی والے اعمال کی توفیق نصیب فرما، ہر طرح کے ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔